اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ایگزیکٹو لاؤنج ود خالد آفتاب۔ میں ہوں آپ کا میزبان خالد آفتاب، اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پروگرام میں ایک ایسی خوبصورت شخصیت آتی ہیں جن سے ہم بات کرتے ہیں۔ وہ اپنے شعبے کی نابغہ روزگار شخصیت ہوتی ہیں جن کو ہم اپنے پروگرام میں انوائٹ کرتے ہیں۔ یہ بات دنیا جہان آپ کنگال کے دیکھ لیں کہ جس ملک اور ریاست کا جوہر قابل پرفارم کر رہا ہو، اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنی قوم اور ملک کے لیے کوششیں کاوشیں کر رہا ہو، تو وہ قوم کبھی پیچھے نہیں رہ سکتی، وہ قوم کبھی ناکام نہیں ہو سکتی۔ وہ قوم کامیابی کی منازل طے کرتی ہے جس کے لوگ اپنے ملک کی کامیابی کی خاطر، استحکام کی خاطر، سلامتی کی خاطر اپنے دن رات ایک کر دیں۔ ہمارے پروگرام میں آج جو شخصیت تشریف فرما ہیں ان کا نام ہے یاسین جویا۔ یاسین جویا صاحب آنریری کونسل جنرل ہیں سری لنکا کے، اور پاکستان میں وہ اپنی پوزیشن پہ رہتے ہوئے دونوں ملکوں کے درمیان بہت اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ ان کا تعارف مختصر میں کروانا چاہوں تو وہ میڈیا انڈسٹری سے بھی بہت مضبوط طریقے سے منسلک رہے۔ پی ٹی وی ورلڈ ہو، این ڈی ایم ہو اور ورلڈ کال ہو، اس طرح کے قومی ادارے کنٹری وائڈ جن کا بڑا اہم رول رہا، ان سب کو انہوں نے ہیڈ کیا۔ بہت سارے میڈیا چینلز، میڈیا ہاؤسز کے وہ پائنیئر ہیں۔ انہوں نے جہاں بھی قدم رکھا کامیابی نے ان کے قدم چومے، اس لیے کہ وہ مخلص ہیں۔ وہ جو کام بھی کرتے ہیں اخلاص کے ساتھ کرتے ہیں۔ ہم ویلفیئر کی بات کریں تو انہوں نے سری لنکا اور پاکستان کے درمیان کئی ہاسپٹلز کے ساتھ معاہدے کروائے، جن کی تفصیلات ہم انہی سے جانیں گے کہ وہ ایسے لوگ جو بینائی سے محروم تھے ان کو آنکھوں کی روشنی لوٹانے میں کتنی کامیابی سے انہوں نے اپنا کردار ادا کیا، اور ان کی وجہ سے کتنی زندگیاں آج روشن ہیں، کتنے گھرانے آباد ہیں۔ کوئی بھی دونوں ملکوں کے درمیان تکلیف کا معاملہ آ جائے تو اس کو رفع کرنے میں وہ سب سے پیش ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں بہت تفصیل میں جاؤں، میری خواہش ہے کہ وہ اپنی زبان سے بہت ساری ایسی باتیں جو آپ سن کے دنگ رہ جائیں، آپ سنیں تو آپ کا جذبے جوان ہو جائیں، وہ انہی سے سنتے ہیں۔ یاسین جویا صاحب، ہمارے پروگرام میں خوش آمدید۔ تھینک یو سو مچ خالد آفتاب صاحب فار انوائٹنگ می ان یور شو۔ آپ نے بڑی ہمیشہ مزیدار لائف گزاری۔ جتنا میں نے تعارف کروایا وہ بہت تھوڑا سا ہے، آپ کا تعارف کروانے کے لیے ایک پورا پروگرام اس بات کا متقاضی ہے الحمدللہ۔ لیکن میں یہ جاننا چاہوں گا کہ اگر ہم اپنے آپ کے سفر کا جو آغاز ہے اس بات سے کریں کہ آپ سری لنکا کے کونسل جنرل کیسے بنے، اور پھر اس کے بعد کیا کردار ادا کیا پاکستان کی اور سری لنکا کے درمیان تعلقات کو بہتر کرنے میں۔ تھینک یو سو مچ۔ ایکچولی تقریباً 2020 میں نے یہ منصب جو ہے وہ سنبھالا تھا ایز اے آنری کونسل جنرل فار پنجاب، اور یہ ایک ایسا ٹائٹل ہے جس کے لیے کوئی ایڈورٹائزمنٹ نہیں ہوتی، بلکہ جو پرنسپل کنٹری ہوتی ہے ان کے پریزیڈنٹ اس پوزیشنز کو اپوائنٹ کرتے ہیں۔ اور میرا کیونکہ میں ینگ ایشیا ٹی وی سری لنکن چینل کو پاکستان میں ہیڈ کر چکا تھا، تو میرے بہت زیادہ ریلیشنز وہاں پہ سری لنکا میں تھے، اور جن کے بہا پہ جب 2020 میں جب وہاں پہ ایک بمبنگ کا جو ہے وہ چرچ بمبنگ کا ایک واقعہ رونما ہوا سری لنکا میں کولمبو میں، تو اس میں مجھے یہ پتا تھا کہ سری لنکا کی اکانومی بہت زیادہ ڈپینڈ کرتی ہے ٹورسٹ کے اوپر، بالکل، اور جب کہیں پہ اس طرح کی ایکٹیویٹی ہو تو وہاں سے ٹورسٹ چلا جاتا ہے۔ تو اس کے لیے میں نے پاکستان میں جتنی بھی ایمبیسیز تھی ان کو میں نے ایک لیٹر بھیجا ایز اے پرائیویٹ کیپیسٹی کہ آپ سری لنکا کے لیے اپنی ٹریول ایڈوائزری جو ہے وہ ریلیکس کریں تاکہ ٹورسٹ واپس سری لنکا جائیں،
اور سری لنکا میں جو 2.5 ملین لوگ ہیں جی. جن کا روزگار افیکٹ ہوا ہے ان کو روزگار ملنا شروع ہو. ٹھیک ہے. تو یہ ایک ایسا جیسچر تھا جس کی جو لیٹر تھا وہ پاکستان جو سری لنکن ہائی کمیشن اسلام آباد میں ان تک بھی یہ بات پہنچی. اچھا. تو بڑے سرپرائز ہوئے. ہی تھاٹ کہ آئی ایم اے سری لنکن. تو ان کی سیکٹری نے انہوں نے کہا کہ میں اس مسٹر یاسین جو ہے کو ملنا چاہتا ہوں. انہوں نے مجھے ٹریس کیا. لینڈ لائن پہ مجھے ان کی سیکٹری کا کال آئی کہ جی ایکسیلنسی وانٹس ٹو اسپیک ٹو یو. تو میں نے پوچھا تو انہوں نے پہلی چیز انہوں نے یہی کہا کہ آر یو سری لنکن. میں نے کہا نو آئی ایم اے پاکستانی. تو پھر انہوں نے کہا کہ ہاؤ کم یو ہیو انیشیٹڈ ٹیکن دس انیشیٹو کہ آپ نے ای میل کی اور آپ کو اتنا درد سری لنکن کے لیے کیسے. تو میں نے کہا یہ ایک ہیومینیٹیرین کرائسس تھا. مجھے پتا تھا کہ ٹورسٹ سارا چلا گیا جی. اور ایسی سچویشن میں جب کہیں پہ بمبنگ ہوتی ہے, ایسٹر بمبنگ پہ ہوئی تھی, تو مجھے پتا تھا کہ یہ بہت بڑا ایک سینسٹیو وقت ہے اور میری یہ خواہش تھی کہ میں اپنی کیپیسٹی میں جو کنٹریبیوٹ کر سکتا ہوں میں کروں. اور پھر میں نے سری لنکا کے اوپر کوئی 3-4 آرٹیکلس بھی جو لیڈنگ نیوز پیپر ہیں ان میں لکھے. تو انہوں نے مجھے بلا کے خود آفر کیا کہ وی وانٹ یو ٹو بی آور آنری کونسل جنرل فار پنجاب. انہیں لگا کہ آپ پاکستانی ہوتے ہوئے سری لنکا کے جو جسچر میرا تھا وہ سوچ رہے ہیں اس کو انہوں نے بہت پازیٹیو لیا. جی. اور ان کے آنریبل پریزیڈنٹ گوتابے راجپاکشے نے جو ہے میری اپوائنٹمنٹ کی. اینڈ تھینک یو ٹو دیئر پرائم منسٹر اینڈ فارن منسٹر جنہوں نے مجھے سپورٹ کی. پھر وہ یہاں پہ پاکستان میں بھی وہ اس کی پوری انڈورسمنٹ ہوئی. پریزیڈنٹ پاکستان نے, پرائم منسٹر نے, فارن منسٹر شاہ محمود قریشی صاحب نے, اور انہوں نے پھر اس کو انڈورس کیا. پھر پاکستان سے لیٹر آف کمیونیکیشن جو لیٹر آف کمیشن ہے مجھے ملا. تو اس طریقے سے میں اس منصب پہ 2020 میں جو ہے وہ اپنے عہدے پہ میں 4 سال کا بڑا مختصر سا عرصہ, اور آپ کی کامیابیوں کو ہم دیکھیں تو وہ ایک لمبی فہرست ہے. لگتا ہے کہ وہ دیومالائی سی داستان لگتی ہے. تو کیسے ایکچولی میرا کیونکہ پرائیویٹ سیکٹرز پہ میں این ٹی ایم پہلا پرائیویٹ چینل تھا, میں وہاں پہ رہا. تو این ٹی ایم ایوری ون نوز ان پاکستان کی ایک برانڈ تھا. بالکل ایسے. پھر میں ینگ ایشیا میں گیا تو پوری دنیا میں جو جتنے بھی کنٹری ہیڈ تھے میری جو ریٹنگ تھی سب سے ہائی تھی. پھر میں پی ٹی ورلڈ میں جب لانچ ہوا تو اس کی فاؤنڈر ٹیم میں تھی. پھر جب ورلڈ کال لانچ ہوا تو اس کی فاؤنڈر ٹیم میں کیبل کو اسٹیبلش کیا. پھر جب سن ٹی وی اور ایم ایف ڈی ایس اور ٹی وی ون ہوا تو اس کی فاؤنڈنگ ٹیم میں تھا. بزنس پلس کو, وکٹ ٹی وی, یہ جتنا میڈیا ہے اس میں سارا تھرو آؤٹ میرے کیریئر میں. اور 25 کروڑ پاکستان میں واحد ہوں جس کو تمام انٹرنیشنل جو ٹاپ 5 کیریئر ہیں ان کا ایکسپیرینس پاکستان میں ہے, جس میں ٹریسٹیل بھی ہے, سیٹلائٹ بھی ہے, کیبل بھی ہے, ایم ایم ڈی ایس ہے, اور انٹرنیٹ پروٹوکول آئی پی ٹی وی ہے. تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پورے پاکستان میں واحد ہوں جس کو تمام الیکٹرانک میڈیا کے تمام کیریئر میں پاکستان کو سرو کرنے کا اعزاز حاصل ہے. صحیح. دوسرا بینگ اے ڈپلومیٹ, جب آپ, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس سیٹ پہ آپ بیٹھے ہیں جو سیٹ میٹر نہیں کرتی, جو سیٹ کے اوپر بندہ بیٹھتا ہے وہ میٹر کرتا ہے. اور وہ کتنا پیشنیٹ ہے, وہ کتنا زیادہ ڈوور ہے, اور وہ کیا جو ہے وہ ایک ایجنڈا لے کے آیا. بیسکلی میرے سے پہلے کوئی سری لنکا کو لوگ جانتے تھے لیکن اس طرح نہیں جانتے تھے جس طرح اب 4 سال سے میں نے سری لنکا کا فلیگ جو ہائی کی ہے. اور میں نے آ کے بتایا کہ سری لنکا جو ہے وہ 25,000 انہوں نے آئس پاکستانیوں کو دی ہے, اور اس کے نیچے میری ٹیگ لائن ہوتی ہے کہ پاکستانی آر سینگ دس ورلڈ تھرو سری لنکن آئس. پھر کرکٹ ڈپلومیسی میں نے بہت کام کیا ہے. پھر میں نے ایم او یو ڈفرینٹ چیمبرس کے میں نے سائن کرائے ہیں, وومن چیمبر کو میں نے ہائی لائٹ کرایا ہے. کرکٹ ڈپلومیسی ہے, 2000 کے قریب آئی کارنیاں پاکستان آئی ہیں, 200 میں نے خود فیسیلیٹیٹ کرائی ہیں. پھر سری لنکن پریزنرز کا تھا تو 56 پریزنرز کو ریلیز کرا کے ہم نے پاکستان لے کے آئے ہیں. پھر پرنتا کمارا کا ایک انسیڈنٹ, ایک بڑا بروٹل اور ایک انفارچونیٹ ایک انسیڈنٹ سیالکوٹ ہوا تھا, اس میں میرے آفس نے, میرے کانسلیٹ نے بہت ہی پازیٹیو رول پلے کیا ٹو سیو دا سافٹ امیج آف سری لنکا اینڈ پاکستان. تو بات یہ ہے کہ میں ہر وقت کوشش ہوتی ہے کہ کس طریقے سے میں اس دونوں کنٹری کو بریجنگ کو کروں, ان کے ریلیشن کو سیمنٹڈ کروں, اور جتنے بھی ہمارے بائی لیٹرل اور ملٹی لیٹرل ریلیشنز دونوں کنٹریز کے ان کو میں اسٹرینتھن کروں. پاکستان اور سری لنکا کے درمیان ایک برج کا کردار آپ ادا کر رہے ہیں. باقی کونسل جنرل بھی ہیں. آپ اس وقت پاکستان میں جو آنریری کونسل جنرلز ہیں خصوصاً پنجاب میں میرے خیال کوئی 34 کے قریب 34 کے قریب ہے, 34 ہیں. کبھی کسی کا نام ہی نہیں سنا, اور ہر طرف یاسین جویا ہیں. اس میں 2 ریزن, ایک تو میرا میڈیا بیک گراؤنڈ ہے, تو میں میڈیا میں بہت اسٹرانگ ہوں, مجھے میڈیا سے بہت سپورٹ ملتی ہے. تمام چینلز ہیں, تمام نیوز پیپر ہیں, میگزین ہے, سوشل میڈیا مجھے ہائی لائٹ کرتا ہے.
دوسرا یہ ہے کہ میرے پاس جو میرے جتنے پروجیکٹس ہیں وہ سارے ہیومینٹی کے لیے ہیں, انسانیت کے لیے. ہائی لائٹ ہونے کے لیے کوئی ریزن تو ہوتی ہے نا کہ ایکچولی بس وہ آپ دیکھیں نا کہ وہ کہتے ہیں نا سیئنگ از بلیونگ, جب جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے. تو جب آپ کوئی ایکٹیویٹی کرتے ہیں اور آپ کی نیت اچھی ہے اور فار دا سیک آف پاکستان آپ کرتے ہیں, اور آپ یہ اگر آپ دیکھیں ایک آدمی کو جب کوئی آنکھ لگتی ہے تو ایک پوری کائنات اس کے لیے کھل جاتی ہے. بالکل ایسے. اور اگر آپ یہ دیکھیں کہ ابھی تک 200 کالونیاں میں نے ڈائریکٹ امپلانٹ کریں, جس میں میرے کانسلیٹ اور میرے سری لنکن بزنس کونسل کے ایسوسیٹس ہیں, ان کا سارا کنٹریبیوشن ہے. اوور آل میرے اس ٹرن اوور 5 سال میں تقریباً کوئی 2000 آنکھیں سری لنکا سے, یہ کراس کنٹری. ابھی ہم نے آرمی کو بھی ہم نے کوئی 35 کے قریب CMH کو بھی دی ہیں, تاکہ ہمارے جو فوجی بھائی جن کی IDs کی وجہ سے آنکھیں خراب ہو جاتی ہیں ان کو بھی ہم نے کیا, تاکہ دوبارہ وہ بارڈر پہ جائیں اور پاکستان کا جو دفاع ہے اس کو مضبوط کریں. تو میری یہ خواہش ہوتی ہے کہ جتنا تھوڑے سے ٹائم میں جتنا بھی ڈلیور کر سکتا ہوں وہ میں کروں. اور اس کے پیچھے میرا جو کانسیپٹ ہے وہ بالکل سمپل ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے دونوں کنٹریز کے بائی لیٹرل اور ملٹی لیٹرل ریلیشنز ہیں ان کو بھی ہم امپروو کریں, اور اس طرح کی بریجنگ اور کریں کہ یہ ہمارے ریلیشن شپ اور زیادہ سیمنٹڈ ہو جائیں, جس میں مین ٹو مین کانٹیکٹ ہے. میرے سے پہلے صرف 2 فلائٹ تھی ایئر لنکا کی, اب 4 میں نے کرائی ہیں, 4 a week. پھر اب ہم نے ایئر سیال کو بھی لائسنس دلوایا ہے تاکہ پاکستانی بہن بھائیوں کے لیے ذرا بجٹ ایئر لائنز آ جائے جو تھوڑے بجٹ میں آپ کو سری لنکا لے کے جائے, تاکہ زیادہ سے زیادہ آپ کی کنیکٹیوٹی ہو سکے. سری لنکن اسٹوڈنٹس کے لیے علامہ اقبال اسکالرشپ ہے, تو اس وقت 250-300 سری لنکن اسٹوڈنٹ میرے پنجاب کی مختلف یونیورسٹیوں میں اس وقت اسٹڈی کر رہے ہیں. تو اب یہ جو بچے ہیں یہ سری لنکا کے سفیر ہیں, ان سب کو اسکالرشپ آپ نے دلوائی؟ پاکستان گورنمنٹ نے دیا ہے, لیکن میں نے اس کو فیسیلیٹیٹ کروایا ہے. یہ 2013 کی اپروول تھی, لیکن ایگزیکیوٹ 2018-2019 میرے ٹرن اوور کے بعد ہوئے ہیں. اور اس وقت بھی آج کے دن میں بھی تقریباً 256 جو سری لنکن اسٹوڈنٹ ہیں وہ پنجاب کی ڈفرینٹ یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں میرے ساتھ, اور وہ ہماری ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز میں وہ پارٹیسپیٹ بھی کرتے ہیں. وہ ہماری جو نیشنل ڈے کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے, ہماری جو انڈیپینڈنس کی ہے, یا کوئی ہمارا سری لنکا کا جو ڈے ہوتا ہے اس میں ہم ان کو انوائٹ کرتے ہیں. کلچرل شو ہوتا ہے, جو مسلمان اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں ان کو ہم افطاری کے لیے بلاتے ہیں. تو ایک زبردست قسم کی انگیجمنٹ رکھی ہے. اس کے اوپر ہم نے ڈفرینٹ گروپس بنائے ہوئے ہیں, اور اس میں نے کوآرڈینیٹر مقرر کیے ہیں سری لنکا اسٹوڈنٹ جو میرے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے ہیں. ان کے ایشوز ہوتے ہیں, ان کے سیکورٹی کے ایشوز ہیں, ان کے ہاسٹل کے ایشو ہیں, ان کے اسٹڈی کے ہیں. تو ان کو تمام فیسیلیٹیٹ ہم ہمارے آفس سے ہوتی ہے, تاکہ وہ اگر ادھر رہ رہے ہیں تو دے ول فیل لائک ہوم. آپ نے ذکر کیا کارنیا کا, تو 2000 سے زائد کارنیا لوگوں کو ملے, یہ بہت بڑی عنایت ہے. اور ایک انسان جو سوچ رہا ہو کہ میں تو دیکھ ہی نہیں سکتا اب, تو اس کو پوری دنیا دیکھنے کے لیے مل جائے تو اسے اور کیا چاہیے. تو یہ پاکستان کے کتنے ہاسپٹلز ہیں جن کے ساتھ یہ آپ نے ایگریمنٹ کروایا؟ یہ ہم نے ایکچولی یہ بھی جو آئیز ہے, آئی گلوب جو ہے یہ بھی ہیومن آرگن ہے, اور ہیومن آرگن کے لیے پنجاب نے ہوٹا ایک انسٹیٹیوٹ بنایا ہے, ہیومن آرگن ٹرانسپلانٹ اتھارٹی. یہ اس کی NOC کے بغیر کوئی ہاسپٹل جو ہے وہ آرگن نہیں لگا سکتا ہے, جیسے کڈنی ہے, آپ کا لیور ہے, اس طرح اس کے لیے بھی NOC ہے. تو سب سے پہلے تو میں نے ان ہاسپٹلوں کو ہوٹا کا لائسنس دلوایا, اس پہ فیسیلیٹیٹ کیا ہے, تاکہ پہلے لیگل ایک ان کے پاس پرمیشن ہو, تاکہ ہم یہ جو امپلانٹیشن ہے ان ہاسپٹل میں کریں. اس میں مغل آئی ہاسپٹل ہے, DHQ گجرانوالہ ہے, مغل آئی ہاسپٹل بھاولپور ہے, CMH پنڈی ہے, اور یہ تمام انسٹیٹیوشن جو ہے ان کے ساتھ ہم نے MOU میرے کونسلیٹ نے سری لنکن بزنس کونسل کی پلیٹ فارم پہ کیے ہیں, اور میرے آفس نے سری لنکن گورنمنٹ کے ساتھ کیے ہیں, تاکہ وہاں سے میرے آفس آئیں اور یہاں سے ہم ان کو اسپریڈ کریں تمام ہاسپٹل میں. اور اس کا جو کمپیکٹ ہے خالد صاحب وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے لوگوں کے نالج کے لیے, کہ یہ 72 آورس کا پروسیس ہے. ایک بندے کی ڈیتھ سری لنکا میں ہوتی ہے اور پاکستان میں آنکھ لگنے کا پروسیس 72 گھنٹے کے اندر ہم نے کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے. کہ اس کی ڈیتھ ہوتی ہے, وہ ڈونر ہوتا ہے, وہ فوراً جا کے آئی بینک سری لنکا کے لوگ جا کے اس کی آئیز ریموو کرتے ہیں, وہ آئی بینک میں جاتی ہیں, وہاں پہ اس کو پرزرو کیا جاتا ہے, وہاں سے وہ سری لنکن ایئر لائنس کے حوالے ہوتی ہے. ہمیں پہلے بتا دیا جاتا ہے کہ جی کل آپ کی 3 آنکھیں یا 5 آ رہی ہوتی ہیں, ہم نے ہاسپٹل کو پہلے انفارم کیا ہوتا ہے کہ کس ہاسپٹل کا ہم نے کوٹا دینا ہے. یہ اتنی ہے کہ ٹائمنگ اس میں بڑی میٹر ہے, کہ میرا اسٹاف ایئرپورٹ پہ موجود ہوتا ہے, ایئر لنکا میرے ساتھ ایسوسیٹ ہے, تھینک یو ٹو ایئر لنکا, کہ جیسے ہی جہاز یہاں پہ لینڈ کرتا ہے فوراً سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ آئی کارنیا کا باکس میری ٹیم کو ہینڈ اوور ہوتا ہے. اس کی کلیئرنس ہم نے پہلے کروا لی ہوتی ہے جو ہے, اور ان کو کسٹم والوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ ایک کارنیاز آ رہی ہے اور ہیومن آرگن ہے, تو اس کو ہم روک نہیں سکتے, اور اس کو ایک سرٹن ٹمپریچر میں رکھنا ہوتا ہے. وہاں سے میرا کونسلیٹ والے لے کے میرے آفس میں آتے ہیں, یہاں پہ اس کی لیگل فارمیلٹی ہوتی ہے, اور ہاسپٹل کا ریپرزینٹیٹیو ادھر موجود ہوتا ہے, اس کو یہاں سے کارنیا ہینڈ اوور ہوتی ہے, اور پیشنٹ جو ہوتا ہے وہ آپریشن تھیٹر میں
اس پہ اسٹریچر کے اوپر لیٹا ہوتا ہے, Yes. یہاں سے کارنیاں جاتی ہیں اور اگلے منٹ میں ان کو امپلانٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ ایک کہنا بڑا آسان ہے 200 کارنیاں, لیکن اس کے پیچھے سٹوری جو ہے, اس کے پیچھے جو ایفرٹ ہے, اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے کہ آپ کو اللہ نے اس منصب کے لیے چوز کیا, آپ نے وسیلہ بنایا ان لوگوں کے لیے جو آپ نے جیسے کہا کہ ابھی میں نے ریسنٹلی بھاول وکٹوریا ہاسپٹل کو 5 کارنیاں بھیجی ہیں, اور ان میں ہم نے ذرا تھوڑے سے بزرگ زیادہ ایجڈ سے, یوزلی میں ینگسٹرز کو لیتا ہوں, ان میں جو 60+ تھے وہ لیے. تو ان میں سے ایک بابا جی نے سرائکی میں مجھے ایک اپنا میسج بھیجا جس میں انہوں نے شکریہ ادا کیا سری لنکن گورنمنٹ کا, اور اینڈ میں کہا کہ 10 سال سے میں فرسٹ رو میں بیٹھ کے جمعہ پڑھتا تھا, پہلی دفعہ میں نے مولوی صاحب کا چہرہ دیکھا ہے. کیا بات کہ 10 سال سے میں سن رہا تھا لیکن دیکھ نہیں سکتا دیکھ نہیں پا رہا. اب میں نے ان کو دیکھا ہے, ان کا دھندلا سا چہرہ مجھے نظر آیا ہے, تو میں نے دیکھا کہ یہ ہے. تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ یہ تو بیونڈ ایکسپیکٹیشن ہے کہ ہیومینٹی کی اگر آپ دیکھیں کہ اس سے بڑا اور آپ کسی کے لیے کیا ہے. آپ 10 منٹ اپنی آنکھیں بند کریں تو آپ کو احساس ہوگا کہ آپ کی ساری کائنات رک جاتی ہے. اور آنکھیں اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے, یہ ان سے پوچھا جائے جن کے پاس نہیں ہے. اور جب ایک بندہ دیکھ رہا ہو اور اس کی بنائی چلی جائے, وہ تو اور بڑا پینفل ہے کہ وہ دیکھ رہا تھا اور اس نے بند ہو گیا. اب جب اس کو دوبارہ لگتی ہے اور دوبارہ دیکھتا ہے تو آپ اندازہ کریں, امیجن کریں کہ اس کی کیا فیلنگ ہوگی. یاسین جویا صاحب, آپ کی گفتگو ہمارے ناظرین دیکھ بھی رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں, تو یہیں سے دوبارہ آغاز کریں گے اپنی گفتگو کا. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. ناظرین, ہم بات کر رہے ہیں یاسین جویا صاحب سے جو آنریری کونسل جنرل ہیں پاکستان میں سری لنکا کے. ان کی گفتگو آپ جتنی بھی سن رہے ہیں یقیناً ایک جذبے جوان ہو جاتے ہیں ایسی بات سن کے. تو یہیں سے کنٹینیو کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ایگزیکٹو لاؤنج وتھ خالد آفتاب. ہمارے پروگرام میں مہمان خاص جناب یاسین جویا, آپ آنریری کونسل جنرل سری لنکا کے پاکستان میں, اور ان سے جو بات ہو رہی تھی کارنیا کی, تو اب آپ سمجھتے ہیں کہ مزید زیادہ آپ اس پہ ایفرٹ کو بڑھائیں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو آنکھوں کا عطیہ دیا جا سکے؟ ابھی خیال صاحب میرے پاس جو ان 5 ہاسپٹل میں جو ریکوائرمنٹ ہے وہ 850 لوگ رجسٹرڈ ہیں. اچھا. اور سری لنکا سے اگر 5, 10, 15 آئیز بھی منتھ کی آئیں تو یہ تو ہم کبھی بھی یہ ڈیڈ لاک کو نہیں میٹ کر سکتے. تو ابھی ہم نے ہوٹا کے ساتھ مل کے اور پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ مل کے مجھے چیئرمین پاکستان آئی فاؤنڈیشن ڈونیشن سوسائٹی بنایا گیا ہے, اور اس پلیٹ فارم پہ اب میں نے ممبرشپ لی. ابھی یورپین آئی بینک ایسوسیشن کی بھی اور امریکن آئی بینک ایسوسیشن نے بھی پاکستان کے لیے مجھے ممبر دی ہے, میرے کام کو دیکھتے ہوئے, میری سائٹیشن کو دیکھتے ہوئے. اب ہماری خواہش یہ ہے کہ سری لنکا کے علاوہ یورپ سے بھی اور امریکہ سے بھی آئی ڈونیشن پاکستان آئے. اور یہ جو پاکستان آئی ڈونیشن سوسائٹی, اس کا میں پہلا چیئرمین ہوں, اس کے اندر امبریلا میں ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم پاکستانیوں کو بھی کنوینس اور پرسویٹ کریں کہ وہ بھی اپنی آئیز جو ہے وہ ڈونیٹ کریں تاکہ ان کی زندگی کے بعد کسی اور شخص کی جو ہے وہ دنیاوی ضرورت پوری ہو سکے. اور اس کے لیے کلاسک ایگزامپل ہمارے جو آئیکن ہیں وہ عبدالساریدی ہیں, انہوں نے اپنی ڈیتھ سے پہلے اپنی آئیز کو ڈونیٹ کیا, اور ان کی میں نے وہ مناظر دیکھے ہیں جی, ان کی آئیز پوری قوم نے دیکھے, تو ان کی آئیز کو بھی ڈونیٹ کیا گیا. اگر اس طرح کے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ میری زندگی کے بعد یہ میرے جو آرگن ہے کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کر سکتے ہیں اور وہ نارمل زندگی گزار سکتے ہیں, تو میرا خیال ہے ایک بہت بڑی کاز ہے. اور مجھے اب یہ جو منصب میرے پاس ہے ایز اے چیئرمین آئی ڈونیشن سوسائٹی, میں اس کو بڑے ایک نیشنل لیول پہ اس کا ایک پورا سیٹ اپ بنا رہا ہوں. اور ہماری خواہش یہ ہے کہ آئی بینک بھی ہم پاکستان بنائیں, اور جس کے لیے باہر سے بھی ہمیں کارنیاز ملیں اور لوکل بھی ہم ڈونیشن لیں. ڈفرینٹ ہاسپٹل میں ہم جو ہے وہ ان کے ساتھ ایسوسیٹ کریں, اور پھر یہ جو ہمارے پاکستانی بہن بھائیوں کی جو ضرورت ہے, جو اتنے زیادہ لوگ انتظار کر رہے ہیں, ان کے کیو کو کم کیا جائے اور زیادہ سے زیادہ خیر جو ہے وہ ہم ان ڈیزرونگ لوگوں تک پہنچائیں. آپ نے سی ایم ایچ کا بھی ذکر کیا کہ ظاہر ہے ان کے ساتھ بھی کوآپریٹ کر رہے ہیں, تو وہ بھی آپ کے ساتھ تعاون کرتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپ کا کام کرنے کا ایکسپیرینس کیسا رہا؟ ایکچولی میں نیشنل سیکورٹی ورکشاپ بلوچستان کا گروپ لیڈر بھی ہوں, جو میں 12 کور کے ساتھ مل کے کرتا ہوں, اینڈ آئی ایم دا اونلی پاکستانی جو بلوچستان کو ایز اے گروپ لیڈر جو ہے وہ ورکشاپ کو ہیڈ کر رہا ہے فرام پنجاب.
تو اس کے اندر پھر اس میں ہمارا اتنا جو ہے ایکسپوئر کرایا گیا، آرمی چیف کے ساتھ میٹنگ ہوئی، کور کمانڈرز کے ساتھ، پریزیڈنٹ کے ساتھ، پرائم منسٹر کے ساتھ، گورنرز کے ساتھ، سی ایم کے ساتھ، اور ہمیں جو ڈیسیژن میکرز ہیں ان کے ساتھ اتنا انٹریکشن کروایا گیا کہ اس سے میری ایک کافی کلوز ایسوسیشن جو ہے وہ جو ہماری جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں ان کے ساتھ ہوئی، اور میں نے بڑا کلوز ان کو واچ کیا، ان کے ایکسپوئر کو دیکھا، ان کی ویژن کو دیکھا، میں بہت انسپائر ہوا. اور ابھی ریسنٹلی ہمیں جو ہے وہ سی ایم ایچ پنڈی کی طرف سے ریکوائرمنٹ ہے کہ آرمی چیف نے یہ سجیسٹ کیا ہے کہ یہ جو ہیں، تو وہاں پہ انہوں نے ریکمینڈ کیا کہ سری لنکا سے آئیز آتی ہیں، تو انہوں نے فوراً جو ہے وہ ہمارے ہائی کمیشن کو اور میرے کانسلیٹ کو اپروچ کیا، اور ہم نے امیڈیٹلی ابھی تک 35 آئیکونیا ہم نے سی ایم ایچ پنڈی کو دی ہے تاکہ ہمارے فوجی بہن بھائی اور ان کی فیملی کی جو ضرورت ہے وہ پوری ہو. اور ابھی تقریباً کوئی 35-40 کی ریکوائرمنٹ ہے، اور ہماری خواہش ہے کہ ایز ارلی ایز پاسبل. اوبیسلی جب کسی نے کی ڈیتھ ہونی ہے تو یہ کالونیاں نکلنی ہیں، تو اسی حساب سے سری لنکا سے یہ کوٹا آ رہا ہے. لیکن میری خواہش ہے کہ اگر ہمیں یو کے سے اور یو ایس اے سے بھی جو آ رہی ہیں وہ بھی ہم سی ایم ایچ کو دیں تاکہ ہمارے جو فوجی بھائی ہیں ان کو یہ امپلانٹیشن ہو اور وہ واپس جا کے بارڈر میں پاکستان کی خدمت کر سکیں. آپ نے سر بہت محنت کی. جو سری لنکن جو سیاحت ہے، سیاحت کی وجہ سے ان کی اکانومی کھڑی ہے. ایگریڈ. وہ ان کا انحصار ہی اسی بات پہ. ایگریڈ. اگر تھوڑی سی توجہ آپ پاکستان کی سیاحت پہ بھی دیتے تو یہ بھی بہت اچھی ہو سکتی تھی. دیکھیں پاکستان کی ایکچولی پاکستان ایک زبردست ملک ہے، زبردست لینڈسکیپ ہے، تمام ویدرز ہیں، دنیا کی بیوٹی یہاں پہ ہے. لیکن مجھے یہاں پہ جو انفارچونیٹلی ول نظر نہیں آتی، اور رائٹ مین فار دا رائٹ جاب کا کانسیپٹ نہیں ہے. آپ دیکھیں پنجاب کے اندر اتنا ٹوریزم ہے، اور ناردرن ایریا تو آپ کے جو ہے وہ پیراڈائز ہیں، اور وہ بالکل سوئٹزرلینڈ ہے. آئی بین ٹو سوئٹزرلینڈ ایز گڈ ایز یہی آپ کے ناردرن ایریا. اب بات یہ کہ آپ ایسے بندے کو یہ اسائنمنٹ دیں جس کا ایکسپوئر ہو، جس نے پوری دنیا کو ٹریول کیا ہو. اور میں نے ابھی بھی پاکستان گورنمنٹ کو 2-3 سجیشن بھیجی، اور سجیشن میں ایک یہ تھا کہ جو ہمارا نور خان ایئرپورٹ ہے اس کو ہم ٹوریزم ایئرپورٹ ڈکلیئر کر دیں. اچھا. جتنی ٹوریزم کی فلائٹس ہیں وہ نور خان ایئرپورٹ پہ آئیں، وہاں سے آپ ہیلی کاپٹر کے ذریعے ان کو ناردرن ایریا لے کے جائیں، یا بسز وہاں پہ ہوں ٹورسٹ کی، تاکہ جو انٹرنیشنل ٹورسٹ ہے اس کا انٹریکشن پاکستانیوں سے کم ہو، تاکہ سیکورٹی ریزن جو ہے وہ نہ آئے. دوسرا، آپ نے نور خان ایئرپورٹ کے اندر آپ نے ایک طرف آرمی کا بینڈ اور ایک طرف پولیس کا بینڈ رکھنا ہے. جب وہ فلائٹ اترے، جب وہ ٹورسٹ آ رہا ہو تو سونی دھرتی کی دھن چل رہی ہو، جیوے جیوے پاکستان چل رہا ہو، آتے ہی اس کے گلے میں ہم ہاتھ ڈالیں. ایک زبردست اسمارٹ لڑکیاں لڑکے ہمارے ٹوریزم بورڈ کی ہوں جنہوں نے یونیفارم پہنا، وہ ان کو کٹ دیں جس میں پورا سٹی کا میپ ہو، اس کے اندر تمام جو ریسٹورینٹ ان کی ڈیٹیل ہو، تو اس کو پتہ چلے ٹورسٹ کو کہ یار میں اس کنٹری میں ٹوریزم کے لیے آیا ہوں. بالکل صحیح. تو ہم جب اس کو لاہور میں اتارتے ہیں اور پھر ناردرن ایریا بائی روڈ لے کے جاتے ہیں تو رستے میں اتنی سیکورٹی نظر آتی ہے اس کو کہ وہ کنفیوز ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور میرا یہ ہے جب میں دنیا کے کسی بھی سفر پہ جاتا ہوں تو میں تو وہاں پہ انجوائمنٹ کے لیے جاتا ہوں کہ وہاں سے لینڈ کرنے سے لے کے واپس آنے تک میں وہاں پہ انجوائے کروں، جو میرے پلانز ہیں وہ میں ان کو ایگزیکیوٹ کر سکوں. ٹورسٹ آتا ہی اسی لیے ہے کہ وہ انجوائے کرے. ٹورزم کا تو اور مقصد ہی کوئی نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ دیکھے کہ جس ملک میں آیا ہوں وہ کتنا خوبصورت ہے، قدرت کی صناعی وہاں کیا ہے، کن چیزوں سے اللہ نے ان کو نواز رکھا ہے. ایگزیکٹلی. تو یہ جب کانسیپٹ لے کے آنے والا بندہ اگر پریشانیوں میں گر جائے تو وہ ظاہر نہیں آئے گا. دوسرا یہ ہے غالباً کہ یہ جو ٹورسٹ آتا ہے نا باہر سے، وہ ٹورسٹ خالی اس کو آپ ٹورزم کو پروموٹ کرنے کے لیے صرف آپ کو سائٹیں نہیں ڈیولپ کرنی، بلکہ آپ کو ایئر لائنس کے ساتھ بھی انگیج کرنا ہے، آپ کو ہاسپٹیلٹی انڈسٹری کے ساتھ بھی کرنا ہے، آپ کا جو انفراسٹرکچر ہے وہ بھی ان پلیس ہونا چاہیے. وہاں پہ پراپر جو ہے وہ ریسٹورنٹ ہونے چاہیے، رستے میں کمفرٹ روم ہونے چاہیے، سی آر ہونے چاہیے، انفراسٹرکچر ہونا چاہیے، اور کم سے کم ان کا ٹورسٹ کا انٹریکشن جو ہے وہ جنرل پبلک کے ساتھ ہونا چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ جب آپ جیسے اب میں سری لنکا کو دیکھتا ہوں، سری لنکا بھی ایک بہت ہیوج ٹوریزم کا پوٹینشیل فار پاکستان ہے، کیونکہ وہاں پہ بدھسٹ کنٹری ہے اور ان کی جتنی بھی ریلیجیس سائٹ ہیں وہ ساری پاکستان میں، جیسے پاکستان کی سعودی عرب میں ہے، اس طرح ہمارے پاس سری لنکا کی ساری ہیں، سوات میں، پشاور میں، ٹیکسلا میں، لاہور میں جو ہمارا اسٹیچو ہے فاسٹنگ بدھا ہے وہ ادھر لاہور میوزیم ہے. آپ بلیو کریں کہ یہ ان کے لیے اتنی امپورٹنٹ سائٹس ہیں جتنی ہمارے لیے مکہ مدینہ ہے. تو اس پہ کسی نے کام ہی نہیں کیا. میں نے تو ابھی آ کے دیکھا ہے کہ یہ اتنا بڑا پوٹینشیل ہے کہ یہ آپ کا میانمار، آپ کا یہ جو سری لنکا ہے، تھائی لینڈ ہے، یہ ساری بیلٹ، جاپان ہے، ان کے لیے تو اتنا بڑا پوٹینشیل، اور کسی نے آج تک اس کے اوپر پاکستان میں سوچا ہی نہیں ہے
کہ یہ تو پوری چارٹر فلائٹیں آئیں اور جس طرح آپ نے کرتارپور کو ڈیولپ کیا یہ سائٹیں بھی ڈیولپ کریں اور ایک ہیوج ٹورسٹ آپ کے پاس ہے. اب ٹورزم کا جو ایڈوانٹیج ہے نا وہ ایسے ہی ہے جیسے آئی ٹی کا ہے کہ جیسے ہی آپ نے ٹورسٹ نے پلان کرنا ہے, اس نے ٹکٹ پرچیز کرنی ہے, آپ کے پاس ڈالر آنے ہیں, اس نے ہوٹل بک کرنا ہے, آپ کے پاس ڈالر آنے ہیں, اس نے ٹریول کرنا ہے تو اس نے ٹرانسپورٹ لینی ہے, اس نے پیسہ خرچ کرنا ہے, اس نے کھانا کھانا ہے, اس نے پیسہ خرچ کرنا ہے. تو آپ امیجن کریں جب ایک ٹورسٹ گھر سے نکلتا ہے نا تو آپ کے کنٹری کو ڈالر آنے شروع ہو جاتے ہیں. بالکل ٹھیک. تو اگر ہم اس کو والیوم بتائیں, ابھی صرف 6 دن میں 8 دن میں سری لنکا میں 40,000 ٹورسٹ جو ہیں وہ لینڈ کیا کولمبو ایئرپورٹ پہ, 40,000 6 دن میں. تو ہمارے تو ادھر 40 لوگ بھی نہیں آئے ہوں گے ابھی 5 دن میں. تو پاکستان گورنمنٹ کو جیسے آپ نے کویشچن کیا, مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے کہ اس میں بہت بڑا پوٹینشیل ہے, لیکن رائٹ مین ہونا چاہیے جس کا ایکسپوئر ہو, جس کو پتہ ہو کہ ٹوریزم کی ریکوائرمنٹ کیا ہے, انٹرنیشنل ریکوائرمنٹ کیا ہے, انڈسٹری کی ریکوائرمنٹ کیا ہے, آپ کی ہاسپٹلی انڈسٹری کے لیے کیا چاہیے, اور ایک زبردست قسم کے پیکیجز بنے. ابھی پنجاب گورنمنٹ نے ابھی ریلیجس ٹوریزم پہ کام کیا ہے اور میری منسٹر سے میٹنگ ہوئی ہے, تو میں نے انہیں کہا کہ آپ باہر والے ٹورسٹ کو بھول جائیں, پہلے آپ لوکل ٹوریزم کو پروموٹ کریں. اگر میری فیملی جو ہے وہ ٹریول کرے گی, فار ایگزامپل آپ نے ایک سینٹر بنایا قذافی اسٹیڈیم میں, اور وہاں سے آپ ملتان کی ایک کوسٹر جا رہی ہے, ایک پنڈی جا رہی ہے, ایک جنگ میں سلطان صاحب جا رہی ہے, ایک گجرات جا رہی ہے, اور اس میں آپ نے گائیڈ رکھے ہوئے ہیں جو جتنے ٹورسٹ ہیں ان کو گائیڈ کر رہے ہیں, جس روحانی شخصیت کے پاس لے کے جا رہے ہیں آپ, رستے میں ان کو ڈنر سرو کرتے ہیں, وہاں پہ پکچرائزیشن ہوتی ہے. تو جب میں جاؤں گا تو میری فیملی جب بیلجیم سے آئے گی, یو کے سے آئے گی, وہ میرے ساتھ جائے گی, تو ایٹومیٹکلی انٹرنیشنل ٹوریزم آپ کے ساتھ آ جائے گا. ہماری لوکل جو ٹورزم ہے وہ تو بڑی رچ ہے. آپ یقین کریں کہ ناردرن ایریا کے پیکیجز اتنے زیادہ ہیں, ابھی پاکستانیوں نے ناردرن ایریا کو بھی نہیں ابھی اتنا ایکسپلور کیا. اس کے لیے جو ہے نا, میں یہ صرف میرا اس میں یہی ہوگا کمنٹ کہ ول ہونی چاہیے, جو بندہ آپ بنائیں, جو بھی آپ کا منسٹر ہے, جو ایڈوائزر ہے, اس کا اتنا ایکسپوئر ہونا چاہیے کہ وہ جب میپنگ کرے تو اس کو پتہ چلے کہ 3 سال میں اتنے کتنا ٹورسٹ جو ہے وہ انٹرنیشنل لے کے آنا ہے, اور کتنا لوکل جو ہے وہ ان سائٹس پہ لے کے جانا ہے, اور اس سے کتنی بڑی ایکٹیویٹی ہے, کتنا بڑا ریونیو ہے. آپ کو پتہ ہے سری لنکا میں جو ڈرائیور ہے اس کو بھی 3 مہینے کا ڈپلوما کرانا ہوتا ہے. ٹورزم ان کا بورڈ جو ہے وہ 3 مہینے کا ڈپلوما کراتا ہے. وائی کہ جب وہ کسی انٹرنیشنل ٹورسٹ کو ڈیل کرے تو اس کو بیہیویئر کا پتہ ہو, اس کو ایٹیچیوڈ کا پتہ ہو, اس کو لینگویج آتی ہو, اس کو مینرز آتے ہوں, تاکہ جب وہ اس کو ریسیو کرے تو اس کو اتنی پلیزنٹ لک آئے, اتنی اچھے طریقے سے وہ بات کرے کہ آدھا انٹرو تو اس بندے نے دینا ہے جس کا پہلا انٹریکشن ہونا ہے. اسی طرح پاکستان میں ابھی میں نے کرسچن کمیونٹی میرے پاس آئی تھی, تو میں نے ان سے پرومس کیا کہ 50 جو ہماری کرسچن لڑکیاں لڑکے ہیں ان کو میں سری لنکا سے 3 مہینے کا ڈپلوما کرانے لگا فری آف کاسٹ, تاکہ اس کمیونٹی کو, کیونکہ یہ پڑھے لکھے بچے ہیں, ان کو روزگار کم ملتا ہے, تو میں ان کو ہائی لائٹ کروا رہا ہوں کہ یہ 50 بچیوں کے ٹورزم بورڈ سری لنکا ان کو گائیڈ کرے گا. 3 مہینے کا زوم پہ یہ سارا ہوگا, اور سری لنکن گورنمنٹ ان کو 3 منتھس کا جو ہے وہ ڈپلوما دے گی, تاکہ پاکستان کی جو انڈسٹری ہے اس میں ہی اپنے آپ کو یوٹیلائز کر سکے. اگر حکومت آپ پہ ہی اعتماد کر لے تو میرے خیال میں بہت سارے راستے کھل سکتے ہیں. وہ دیکھیں ہر چیز کا, میں آئی ایم ویری کمفرٹیبل ود مائی کرنٹ پوزیشن. اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے کہ میں ایک کام کر رہا ہوں اور ایک اچھی ہیومینٹی کی سروس کر رہا ہوں, اور میرا جو ضمیر ہے وہ بھی مطمئن ہے, اور میں بھی الحمدللہ بڑا رات کو مطمئن ہو کے سوتا ہوں کہ میں آج کے دن میں نے اللہ کی مخلوق کے لیے کچھ بلائی کا کام کیا ہے, اور اس کا امپیکٹ بھی نظر آ رہا ہے کہ لوگوں تک وہ خیر پہنچ رہی ہے. اور یہ ایک آنرری پوزیشن ہے, اس میں کوئی بہت بڑا آپ کے پاس کوئی پاور نہیں ہے. ایک آپ نے ساری اپنے اون ایکسپینس اور اپنے اون کیپیسٹی میں آپ نے یہ ساری سروسز کرنی ہوتی ہے. لیکن میں اس لیے اس میں بہت زیادہ اگریسو ہوں کہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ تھوڑے سے ٹائم میں جتنی بھی بلائی پاکستانیوں کے لیے, ہیومینٹی کے لیے اور سری لنکن کے لیے کر سکوں وہ میں کروں. خطے میں پاکستان کی ویلیو کو آپ کیسے بیان کریں گے؟ یہ کتنی اہمیت کا حامل ہے اور کیسا ملک ہے؟ اگر پاکستان, آپ نے دنیا گھومی ہے, دنیا کے ساتھ اگر پاکستان کو آپ کمپیئر کریں تو کیسے؟ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں, میں نے 56 کنٹریز پوری دنیا کے وزٹ کیے ہیں, اور ایک ایک کنٹری کو 17 اور 20 دفعہ بھی میں نے وزٹ کیا ہے, آلموسٹ پوری دنیا. اور میں نے دنیا کا سب سے بڑا, اگر پاکستان میں کسی نے ٹوریزم, ریلیجس ٹوریزم کیا تو میں نے کیا ہے, کہ جتنی ہستیاں پوری دنیا میں ہیں جی ان سب کو میں نے وزٹ کیا ہے. وہ انڈیا میں ہوں, وہ ایران میں ہوں, وہ عراق میں ہوں, وہ سری لنکا میں ہوں, وہ سیریا میں ہوں, وہ ترکی میں ہوں, وہ ایجپٹ میں ہوں, وہ سعودی عرب میں ہوں. آپ کا تو روحانیت کے ساتھ بڑا گہرا تعلق. تو یہ وہ جگہ پہ جہاں پہ مجھے پتہ چلا ہے کہ ان شخصیت کی اللہ اور اللہ کے نبی کے ساتھ نسبت ہے, میں وہاں پہ پہنچ گیا ہوں سلام کرنے کے لیے. اور میں نے وہاں پہ جا کے جو ٹریول کیا وہ صرف ان ہستیوں کے لیے کیا ہے. کوئی میرا ٹریڈ کا منصب نہیں ہے, کوئی میری لوکل سیاحت کا کنسیپٹ
رکھنی ہے صرف ان ہستیوں کے لیے. تو میں نے بڑا کلوز ریلیجس ٹورزم کو پوری دنیا میں دیکھا, اور میرے سے بیسٹ اس کے اوپر کسی کی بھی کمانڈ نہیں ہے کہ ریلیجس ٹورزم اگر پروموٹ کرنی ہے تو میری فنگر ٹپس پہ ہے کہ کیسے اس کو ڈیولپ کرنا ہے, اس کے لیے کیا آپ کے پاس جو ہے وہ جو ڈائنامکس کیا اس کے لیے چاہیے ہوں گے, اس کے لیے فٹ پرنٹ کیا ہوگا, اس کی فیزیبلٹی کیسے بننی ہے, کون کون سے سیکٹر ہے جس کو آپ نے انگیج کرنا ہے, ان کی ٹاسک کیا ہے. اور کوئی بھی پروجیکٹ میں بلیو کرتا ہوں کہ پی 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 کے بغیر نہیں ہو سکتا, پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے بغیر. اگر آپ گورنمنٹ کا کام صرف ریگولائز کرنا ہے اور کنٹرول کرنا ہے, باقی آپ پرائیویٹ سیکٹر کو دیں اور اس کے اوپر اسٹرانگ چیک رکھیں اور ان کو کام کرنے دیں, اور اسکائی از دا لیمٹ. ہوٹل انڈسٹری فلورش ہو رہی ہے, اور آپ کی سوچ ہے کہ کتنا بڑا روزگار آ سکتا ہے, پاکستان کا امیج ہو سکتا ہے, پاکستان کا یہ جو تھوڑے تھوڑے ڈالرز کے لیے ہم لیفٹ رائٹ گھوم رہے ہوتے ہیں, اس کی ضرورت بھی ختم ہو جائے. ہم دنیا کو قرضہ دینے والوں میں ہو سکتے ہیں, کیونکہ میرا یہ کانسیپٹ ہے کہ پاکستان کا فیوچر ہے AIA, A فار ایگریکلچر, I فار انفارمیشن ٹیکنالوجی, اینڈ T فار ٹوریزم. AIT یہ میرا ایک کانسیپٹ ہے. اگر ہم پاکستانی گورنمنٹ AIT کو فوکس کر لے تو ہماری بہت سی پرابلم سارٹ آؤٹ ہو جائیں, اور یہ ملک ڈیولپنگ سے ڈیولپ کنٹریز میں. یاسین جویا صاحب, بہت خوبصورت گفتگو ہے. مجھے جی چاہتا ہے کہ میں آپ کو دیر تک سنتا رہوں, لیکن بریک لینی ہے. ابھی بریک پہ جاتے ہیں تو یہیں سے اپنی بات کو کنٹینیو کریں گے. ناظرین, ایک بریک کے بعد فوری واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ایگزیکٹو لاؤنج وتھ خالد آفتاب. ہمارے آج مہمان خاص جناب یاسین جویا صاحب, آپ آنریری کونسل جنرل سری لنکا. ہماری بات ہو رہی تھی بریک پہ جانے سے پہلے کہ ہم پاکستان کو بہتر بنا سکتے ہیں. پاکستان کی اکانومی, پاکستان کے لونز اور تھوڑے تھوڑے قرضوں کے لیے بڑی بڑی محنتیں کرنا, اس سب سے نکل سکتے ہیں اگر ہم اپنی ٹورزم کو پروموٹ کریں, اس پہ اوپر کمانڈ کریں, اس کی ریئلٹی کو دنیا کو ہم دکھا سکیں کہ ہمارے پاس کتنے بڑے پہاڑ ہیں, کتنے پہاڑی سلسلے ہیں, ہمارے پاس عجائبات اتنے ہیں کہ ہم وہ دکھائیں تو دنیا دنگ رہ جائے کہ جناب شارع قراقرم دیکھ کے ہی بندے کی حیرت گم ہو جاتی ہے کہ یہ کیسے بنائی گئی, اتنی خوبصورت. اور یہ چیزیں ہم اب آنریری کونسل جنرل ہو کے اتنا کچھ کر رہے ہیں, تو گورنمنٹ نہیں دیکھتی کہ ایک بندہ جس کا ویژن اتنا کلیئر ہے, جو اتنی بڑی کمانڈ رکھتا ہے ان چیزوں کے اوپر, جو پاکستان کو ریپرزینٹ کرنے میں باکمال ہے, تو کیوں توجہ نہیں ہے؟ ایکچولی دیکھیں, میرا ایک تو انٹرسٹ بھی ہوتا ہے ہر ایک کا, اور میں ایک اپنی کیپیسٹی میں لگا. آئی ایم شیور کہ جو پاکستانی گورنمنٹ بھی اور پنجاب گورنمنٹ بھی ہے وہ میری سروسز کو ریکگنائز بھی کرتے ہیں. گائے ان کے ریپرزینٹیٹیو مجھے اپریشیٹ بھی کرتے ہیں. ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لوگ بھی مجھے بہت زیادہ انکریج کرتے ہیں میرے اس کام کو, اور ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ خلوص دل سے لگا ہوا ہے, اور اس کا مقصد صرف جو ہے وہ پاکستانیت ہے اور ویلفیئر ہے. دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں, میرا یہ کانسیپٹ بڑا کلیئر ہے کہ نتھنگ از امپاسبل. اگر آپ کے اندر ول ہے اور آپ پیشنیٹ ہیں, نتھنگ از. پاکستان تو ایک خوبصورت ملک ہے. 68% آپ کی یوتھ ہے لیس دین 30 ایئرز ہے. آپ یقین کریں, میں نے نعرے تو دیکھے ہیں, میں نے لوگوں کو بات کرتے ہوئے دیکھے ہیں, لیکن پریکٹیکل ہم نے اس یوتھ کے لیے کیا کیا. میں یہ کہتا ہوں کہ فار ایگزامپل صرف جو اوورسیز پاکستانیوں کی منسٹری ہے وہ میرے ساتھ انگیج کر دیں, اور اس کو جو یہ ٹیکنیکل ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ کو منسلک کر دیں, ٹیپٹا کو, تو میں اس سے اتنی بڑی جاب کریٹ کر سکتا ہوں کہ آپ کی سوچ ہے. کیونکہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو لیبر ریکوائرمنٹ ہے, جو اب وہ پرانی لیبر کی بات ختم ہو گئی, ٹیکنیکل لیبر آ گئی ہے اور اسکلڈ ورکرز کی بات ہوتی ہے. بالکل آپ نے انٹرنیشنل مارکیٹ میں دیکھنا ہے کہ ہر کنٹری کا, افریقن کنٹریز کے الگ ریکوائرمنٹ ہے, مڈل ایسٹ کی الگ ہے, یورپ کی الگ ہے. جو ضرورت ہے اس کے سٹینڈرڈز کے مطابق آپ یہاں پہ لوگوں کو ٹرین کریں. پوری میپنگ ہونی چاہیے آپ کے پاس کہ اس کنٹری کے لیے جو ڈیمانڈ ہے وہ اتنی ہے, پاکستان کی لوکل اتنی ہے, اتنے ڈپلومے ہم نے اس سیکٹر کے نکالنے, اس سے زیادہ نہیں نکالنے. کیونکہ اس کے بعد سیچوریشن کے بعد جب اوور اینڈ اباو آ جاتے ہیں تو فرسٹریشن آتی ہے, اور آپ کی ریکوائرمنٹ 1000 ہے, 3000 آپ بچہ جو ہے ٹیکنیکل بنا لیتے ہیں, تو 2000 بچہ کہاں جائے گا. تو یہ کوئی نہ کوئی ایک انسٹیٹیوشن ہونی چاہیے جو اوپر سے اس کو میپ کر رہی ہے کہ انٹرنیشنل ریکوائرمنٹ ہماری 5000 اس اسکل کے لیے ہے, لوکل 5000 ہے, تو 10000 تک ہم نے یہ بچہ ٹرین کرنا ہے. اس کے بعد ہم نے اس کو کیپ کر دینا ہے, ہم نے دوسرے سیکٹر میں لے جانا ہے, کیونکہ جو دوسری ڈیمانڈ ہے. دوسرا جو
ہمارے اوورسیز کی جو منسٹری ہے اس کو انٹرنیشنل ساری ریکوائرمنٹ ہے. آپ ان کو بچوں کو اسی کی اسکل کرائیں, ان کو جو ہے ان کے پاسپورٹ وہاں پہ بنائیں, ان کو ڈائریکٹ منسٹری جو ہے وہ انٹرنیشنل بھیجے, وہاں پہ ان کو باؤنڈ کریں کہ آپ نے پیسہ جو ہے وہ تھرو لیگل اس میں بھیجنا ہے, 3 سال کے ایگریمنٹ ہو. ایک بچے کے ٹرین ہونے سے جانے سے ایک پوری فیملی اور ایک پورا ایریا, ایک پورا کنبہ جو ہے وہ فلورش کر جاتا ہے. اور اگر آپ اس طرح پوری دنیا میں یہ نیٹ ورکنگ کر لیں اور اسکل ورکرز بنائیں اور ان کو انٹرنیشنل مارکیٹ میں بھیجیں, بجائے کہ یہ انلیگل طریقے سے جائیں, ان کو لیگل طریقے سے دیں اور ان کو پتہ ہو, جو بچہ وہاں پہ 1 سال کا کورس یا 6 مہینے کا کر رہا ہے, کہ میری جو منزل ہے وہ میں نے فار ایگزامپل عراق جانا ہے, عراق کی ریکوائرمنٹ ہے کنسٹرکشن کی, تو میں نے 2 سال کا میرا ایگریمنٹ ہونا ہے, جیسے پوری دنیا میں ہوتا ہے. فلپین کا میں نے ماڈل دیکھے, سری لنکا میں بھی سارا انہوں نے پوری جو ہے وہ بیورو بنائے ہوئے ہیں جو سارا اس کو کیٹر کرتے ہیں. انفارچونیٹلی پاکستان میں یہ کوئی سسٹم ہی نہیں ہے جس کا جو یہ بھیڑ چال چلتی ہے. کون بنائے گا سسٹم سر؟ یہ کوئی ایسے لوگوں کو لے کے آئیں گے جن کا ایکسپوئر ہوگا, جن کا ویژن ہوگا, جو ڈوور ہوں گے, جو ڈلیور کرنا چاہ رہے ہوں گے, اور جن کا کو یہ پتہ ہو کہ یار میرے اس ایکٹ سے اتنے زیادہ جو لوگ جو ہیں وہ پاکستانی مستفید ہوں گے, اور ہم اس جو ان امپلائمنٹ ہے اس سے بھی باہر آئیں, ہمارے پاس فارن ایکسچینج بھی آ رہا ہے کیونکہ ہمارے لوگ باہر جا رہے ہیں, لیگل طریقے سے جا رہے ہیں. پھر ان کی سرٹیفکیشن ہو, ان کی امپرومنٹ ہو, تاکہ وہ اپنا اسٹینڈرڈ بہتر کریں اور اپنی اٹیسٹیشن کو بہتر کریں, اپنی جو لائف کوالٹی اس کو بہتر کریں, اپنی اسکلس کو امپروو کریں. اسی طرح آئی ٹی ہے, اسی طرح میں نے آپ کو اے آئی کا کہا ہے, ایگریکلچر اس لیے کہ اگلا دور جو ہے وہ فوڈ سیکورٹی کا ہے. تو ایگریکلچر پہ فوکس ابھی ہماری جو پاکستان گورنمنٹ انہوں نے بڑا زبردست یہ گرین انیشیٹو لیا ہے, تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہم ان کو انگیج کریں, یہ جو زمینیں بنجر پڑی ہیں وہ لوگوں کو دیں, ان کو آباد کریں, اس میں اپنی ضرورت پوری کریں اور باقی ہم سارا ایکسپورٹ کریں. تو لوکل جو ہمارا فارمر ہے وہ بھی مستفید ہو, ہماری پیسٹیسائڈ جو انڈسٹری ہے وہ بھی ہو, ہماری سیڈ والی انڈسٹری ہے وہ بھی بہتر ہو رہی ہے, اور جو کسان ہے فارمر اس کو بھی مل رہا ہے, اور پلس جو ہمارا سرپلس ہے وہ ہم انٹرنیشنل مارکیٹ میں دے کے ڈالر بھی کما رہے ہیں. یعنی آپ کا کہنا یہ ہے کہ نوجوان کو اگر صحیح معنوں میں اس کو ڈائریکشن کرنے کی ضرورت, اس کو گائیڈ کیا جائے, ان کی ڈیولپمنٹ کی جائے ان کو, تو یہ جو وہ ہم ایک طرح سے نوجوانوں کو ہم نے صرف ہم نے ووٹ کے لیے اس کو رکھا. ہاں, یہ ووٹ سے نکل کے ان ہوپ میں آ جائیں, ہوپ میں لانے کی ضرورت ہے. تو ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام ایگزیکٹو لاؤنج ود خالد آفتاب, اس میں یاسین جویا صاحب ہمارے مہمان خاص ہیں, اور ہمارے بڑے ہی پیارے پاکستانی جنہوں نے اتنا ایکسپوجر کہ پوری دنیا 56 ملکوں کو دیکھا ہوا ہے, وہاں کے کلچر کو سمجھتے ہیں, وہاں کی ضروریات کو سمجھتے ہیں. تو جو وہ بات کر رہے ہیں, اگر حکومت اس کو اڈاپٹ کر لے, اگر حکمران یہ ول رکھتے ہوں کہ مسائل کو حل کرنا ہے, ہم نے قرضوں کی دلدل سے نکلنا ہے, معاشی حالات کو بہتر بنانا ہے, تو ان کی تجاویز ہمارے لیے بڑی اہم ہیں, بڑی اہمیت کی حامل ہیں, ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے. تو جویا صاحب, لیکن میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں جو ہماری اس وقت کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے, میں ان کے اوپر مجھے بہت زیادہ ہوپ ہے. اسپیشل میں آرمی چیف کا نام لوں گا, جی بالکل, جن کے نام سے پہلے حافظ اور اینڈ میں سید آتا ہے. آپ دیکھیں کتنا خوبصورت کمبینیشن بالکل اللہ نے اس ملک کو بلیس کیا ہے کہ ایک اس طرح کے آرمی چیف ہمیں دیے. اور میں ان کا ویژن دیکھ رہا ہوں, جس طرح وہ پاکستان کی گورنمنٹ کے ساتھ مل کے اکنامیکل اینڈ پہ بھی, وہ ڈیفینس اینڈ پہ تو کام ہو ہی رہا تھا, اور آپ کی انٹرنل سیکورٹی پہ بھی کام ہو رہا تھا, ایکسٹرنل پہ ہو رہا تھا. اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو اس سائڈ پہ بھی آپ کی جو اکنامک فرنٹ ہے اس پہ بھی آپ کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بہت بڑی سپورٹ پاکستان کو کر رہی ہے. اور مجھے امید ہے, اور میں ان کی آنکھوں میں ایک چمک دیکھتا ہوں کہ انشاءاللہ مجھے لگ رہا ہے کہ اگلا دور پاکستان کا ہے, اور پاکستان بیک ٹو ٹریک بھی ہوگا, اور پاکستان کا جو ڈیو شیئر ہے انٹرنیشنل کمیونٹی میں وہ حاصل کرے گا. اور یہی یوتھ اگر ان کو چینلائز کیا جائے, ان کو صحیح ڈائریکشن دی جائے, تو یہ پاکستان کا ایسٹ ہے. اور آنے والے وقتوں کو اگر پاکستان کو ہم نے ٹرن ڈاؤن کرنا ہے, اراؤنڈ کرنا ہے, فرام ڈیولپنگ ٹو ڈیولپ کنٹری ہم نے شفٹ کرنا ہے, اور ہم نے 45th اکانومی سے اس کو پہلی 10 یا 15 اکانومی لے کے آنا ہے, تو ہمیں اس یوتھ کو یوز کرنا ہے آن رائٹ ڈائریکشن. ان کو ہم نے جاب دینی ہے, آئی ٹی سیکٹر میں ہے, ان کو ایگریکلچر میں دیں, ہم ان کو پازیٹیو انگیجمنٹ دیں, تاکہ بجائے کہ وہ فرسٹریٹ ہو, اس کا کنسیپٹ ہو کہ یہ ملک ہمارا ہے, بڑی ہمارے جو بزرگ ہیں انہوں نے بڑی مشکل سے یہ ملک حاصل کیا ہے, تو ہم اس
ملک کو اپنے آنے والی پود کو اس سے بہتر حالت میں دے کے جائیں, اور بجائے کہ یہاں سے برین ڈرین ہو رہا ہے, لوگ یہاں سے نکل رہے ہیں, لوگ باہر سے یہاں پہ آنا شروع کریں. وہ تبھی پاسبل ہے اگر ہماری اکانومی جو ہے وہ اسٹرانگ ہوگی اور ہمارے جو تمام سیکٹر ہیں گورنمنٹ کے وہ ڈیو کورس میں اپنا کام مکمل کر رہے ہوں. آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت پاکستان جو ہے اس کو جن چیلنجز کا سامنا ہے وہ ہے ہی یوتھ کے ہاتھ میں, یوتھ کو صحیح معنوں میں فیوچر ہے یوتھ کے پاس, اس وقت فیوچر یوتھ کے پاس ہے. تو یوتھ کے لیے جو پروجیکٹس آپ نے بتائے وہ بڑے امپارٹنٹ ہیں. آپ سری لنکا اور پاکستان کے تعلقات کو مزید بہتر کرنے کے لیے کیا تجاویز دیں گے؟ دیکھیں, پاکستان اور سری لنکا کے جو ریلیشن ہے بڑے کارڈیل ہیں سنس انڈیپینڈنس. پاکستان نے 1947 میں انڈیپینڈنس لی تھی اور سری لنکا نے 1948 میں لی تھی. جب سے دونوں کنٹری بنے ہیں ہمارے آپس میں بڑے کارڈیل ریلیشن ہیں اور ہمیشہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. میرے اس 5 سال میں میں نے کوشش کی ہے کہ اس کو نیکسٹ لیول کی میں انگیجمنٹ کروں اور اس کی ریلیشن کو اور سیمنٹڈ کروں. آپ دیکھیں کہ سری لنکا نے پاکستان کے ساتھ FTA سائن کیا ہے. ہماری جو کرکٹ ڈپلومیسی ہے, جب بھی ہمیں ضرورت پڑتی ہے سری لنکن کرکٹ بورڈ ہمیں سپورٹ کرتا ہے. پھر ہماری جو ریلیشن شپ ہے جتنی سار کنٹری میں, سری لنکا آلویز اسٹینڈ ود پاکستان. اور جہاں پہ بھی انٹرنیشنل فورم پہ بھی جب بھی پاکستان کی ضرورت ہوئی ہے سری لنکا نے ہمیشہ پاکستان کے لیے ووٹ کیا ہے. اور ابھی جو کرنٹ پریزیڈنٹ آئے ہیں سری لنکا کے, آنریبل انورا کمارا ڈسنائکے, یہ بالکل ینگسٹرز ہیں, میری ایج کے 56 ان کی ایج ہے, اور بڑے ڈائنامک جو ہیں وہ پریزیڈنٹ سری لنکا کے آئے ہیں. ان کے آنے کے بعد ریفارم شروع ہو گئے ہیں. جو کرائسس سری لنکا کا اکانومی تھا وہ ٹرن اراؤنڈ ہو گیا ہے. یہ بڑی بات ہے جو میں سوری آپ کو میں آپ کی بات کو قطع کیا. میں سمجھتا ہوں کہ اتنے بڑا ریسیشن آنے کے بعد کوئی شاید ہی کوئی قوم ہوتی ہے جو اپنے پیروں پہ کھڑی ہو جائے. ایکچولی حل صاحب ان کا نا بڑی پڑھی لکھی اور بڑی ڈیلیگیٹ قسم کی قوم ہے. ان کا لٹریسی ریٹ 98% ہے, پڑھے لکھے لوگ ہیں اور فوکس ہے اپنے کام کی طرف. اور میں نے سری لنکا کے ساتھ جو کام کیا ہے, سری لنکنز کے ساتھ کیا ہے, وہ بہت پروفیشنل تھا, اور پروفیشنل اور وہ ڈوور ہیں, وہ اپنے کام سے بڑے. آپ یہ پرنتا کمارا کا جو انسیڈنٹ سیالکوٹ میں ہوتا, وہ جب آیا تھا تو 300 کا اسٹاف تھا جو جس فیکٹری میں. جب اس کی ڈیتھ ہوئی تھی تو 1200 کا اسٹاف تھا کوئی 6-7 سال میں. تو وہ اس بندے نے اتنی محنت کی, انٹرنیشنل کانٹیکٹ لے کے آیا, آپ اپنی انڈسٹری کو ڈیولپ کیا, وہاں پہ انفراسٹرکچر بہتر کیا, سکلز کو امپروو کیا, انٹرنیشنل کانٹیکٹ لے کے آیا. فائدہ کس کا ہوا؟ پاکستان کا. زیادہ لوگوں کو روزگار ملا, انٹرنیشنل فارن ایکسچینج آیا. لیکن ہم نے اس کے ساتھ کیا کیا, ہم نے اپنی لوکل پالیٹکس کی وجہ سے اس کو سیکریفائس کیا. لیکن میرا خیال ہے وہ چند لوگوں کا ایک ایگزیکٹلی بالکل وہ چند لوگوں کا تھا. ایز اے نیشن پاکستان بہت پاکستانی بڑا پرامن ملک ہے, پیسفل ہے, اور سری لنکا کو بہت ہائی ریٹ کرتا ہے. اور ہمیشہ سری لنکن سے جب میں پوچھتا ہوں کہ ہاؤ یو ریٹ پاکستانی, تو وہ یہ نہیں کہتے کہ پاکستانی آر آور فرینڈ, وہ کہتے ہیں پاکستانی آر آور بردرس. تو یہ جو ریلیشن بردرہڈ ہے, اور سیکنڈ ہوم. ہاں, تو یہ سر اس وقت ویزا پالیسی آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اور سری لنکا کے درمیان آسان ہے یا کچھ مزید آسانی ہم یہ اتنی آسان ہے کہ کوئی کنٹری اتنا ایز نہیں دیتا جتنا سری لنکا دے رہا ہے. کہ آپ پاسپورٹ لے کے آئیں, ہوٹل بکنگ لائیں, ٹکٹ کی کاپی لائیں, اور مجھ سے ویزا 48 آورس میں ہم آپ کو سری لنکا کا, آپ یہاں بیٹھ کے اسی آفس سے اس کو سری لنکا بھجوا دیتے ہیں. اور آپ اتنی ماشاءاللہ آنر رکھتے ہیں, آپ ساری اتنے اختیارات آپ کے پاس ہیں, تو جو ان کی آنریری کونسل جنرل ہوتے ہوئے, تو پاکستان اگر چاہے ہمارے دوسرے جو ملکوں کے کونسل جنرلز ہیں وہ اگر اس طرح سے پرفارم کریں تو میرا خیال پاکستان بہت زیادہ ترقی کر سکتا ہے. دیکھیں یہ تو اب ڈپینڈ کرتا ہے بندہ کتنا پیشنیٹ ہے اور وہ کتنا ڈلیور کرنا چاہتا ہے. اگر مجھے اپرچونٹی ملے اگر ابراڈ کسی دوسری کنٹری میں, تو میں تو یقین کریں آپ کی سوچ ہے کہ کتنا میں ڈلیوری کر سکتا ہوں اور پاکستان کو کتنا میں سروس کر سکتا ہوں. کیونکہ اس کی ریزن یہ ہے کہ میں نے اب ایکسپوئر 5 سال کا ایز اے کونسل جنرل لے لیا ہے. اور اگر میں کسی دوسری کنٹری میں, پاکستان گورنمنٹ مجھے بھیجتی ہے اپنا ریپرزینٹیو بنا کے, تو یو کین امیجن کہ اس کنٹری کے لیے میں کتنی پاکستان کے لیے جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کر سکتا ہوں, اور پاکستان کی کتنی لیے انویسٹمنٹ اور باقی جو معاملات ہیں ان کو کتنا امپروو کر سکتا ہوں. ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کا بچہ بہت بریلینٹ ہو, بڑی ترقی کرے, کامیاب انسان بنے. اللہ نے آپ کو یہ توفیق دی, آمین. اس کے پیچھے کچھ دعائیں بھی ہوتی ہیں. دیکھیں اس میں اوبیسلی میری ماں کی دعائیں ہیں, میرے مرشد کی دعائیں ہیں,
اور ایک فیملی بیک گراؤنڈ ایسا ہے جو آپ جینیٹکلی اتنے آپ کی طرف سے پیوریفیکیشن ہوتی ہے کہ آپ کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتے, کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتے, کسی کو اس کے حق سے محروم نہیں کر سکتے. تو میں نے ابھی تک آج کی ڈیٹ تک ان 5 سال میں ہر چیز کو میں نے میرٹ پہ کیا ہے, اور جتنی بھی کنٹریبیوشن ہے فائنینشیل میں نے اپنی پاکٹ سے کی ہے. اس میں کوئی مجھے سری لنکن گورنمنٹ سے سپورٹ نہیں ہے, کوئی مجھے سپورٹ نہیں, جو کچھ بھی کرتا ہوں میں اپنے اون سورسز سے بہت اچھے. یہ ساری فیسلٹیٹ کرتا ہوں. آپ اپنا ایکسپوجر اپنے بچوں کو منتقل کر رہے ہیں؟ ہاں جی, میں نے جو میری خواب تھی تینوں میرے بچوں نے, بلکہ چاروں, میرے 3 بیٹے اور 1 بیٹی ہیں, جو چیز میرے خواب تھے وہ میرے بچوں نے پورے کی ہے. ماشاءاللہ. میں لمس میں نہیں پڑھ سکا تھا تو میرا بچے نے الیکٹریکل انجینئرنگ کی ہے لمس سے. میں یونیفارم نہیں آرمی کا پہن سکا تھا تو میرا بیٹا فلائٹ لیفٹیننٹ ہے پاکستان ایئر فورس میں. میں نے اسے یونیورسٹی آف پنجاب میں اور یہ جی سی یو میں نہیں پڑھ سکا, میرے بچے نے وہاں سے جی سی یو میں گریجویشن کی ہے. اور میں نے سی ایس ایس نہیں کر سکا تھا, میری بیٹی سی ایس ایس کی تیاری کر رہی ہے. تو جو میرے خواب تھے وہ میرے چاروں بچوں نے. سر ایک آخری سوال کہ پوری دنیا کے حالات کے اوپر آپ کی گرپ ہے, آپ اچھی نظر رکھتے ہیں, گہری نظر رکھتے ہیں. اس وقت غزہ میں معاہدہ ہو گیا اور اب اس کی تعمیر نو کا کردار کون ادا کرے گا, کس کی یہ ذمہ داری؟ میرا تو خیال یہ ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کرے گی, کیونکہ سائلنٹ بھی وہی رہی ہے. اور جتنا ناحق اس طرح غزہ کے لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, آپ یقین کریں کہ اب اتنا یہ ڈرے کر گیا تھا کہ اب 70-80 لوگوں کی ڈیتھ میٹر ہی نہیں کر رہی تھی. ہم روٹین میں ہم دیکھ رہے تھے کہ اتنے کر رہے ہیں. تو یہ تو آپ کو پتہ ہے, ہم بینگ مسلم ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتے ہیں کہ ہم ان کو ڈیل دیتے ہیں اور ڈیل دیتے جاتے ہیں, اور جب اللہ کھینچنے میں آتا ہے تو میرا یہ خیال ہے کہ اب کھینچنے کا وقت ہو گیا, جتنا ڈیل دینی تھی وہ ہو گئی ہے. یہ جو ایگریمنٹ ہے یہ بھی مجھے جو لگ رہا ہے یہ ٹیمپریری ہیں, کیونکہ دیر از اسرائیل کا, گریٹر اسرائیل کا جو ایک پلان ہے اس کو وہ ایگزیکیوٹ کرنا چاہتے ہیں. انٹرنیشنل طاقتیں ان کے ساتھ ہیں. جتنے جوز ہیں پوری دنیا میں 80-60-70% جو ویلتھ ہے وہ ان کے کنٹرول میں ہے. تو کوئی بھی انٹرنیشنل پالیسی ان کی مرضی کے بغیر بن نہیں سکتی. تو ایز اے مسلم کنٹریز ہماری تقریباً 56 کنٹری ہیں, تقریباً 3.5 کروڑ کی, ہماری 2.5-3 کروڑ ارب کی پاپولیشن ہے مسلمانوں کی. ہمیں یونٹی کی ضرورت ہے اور ہمیں ایک ہونے کی ضرورت ہے, کیونکہ انٹرنیشنل طاقتیں تو ہمیں ڈیوائڈ اینڈ رول کے چکر میں ہیں. کوئی نہ کوئی ہمارے سیکریٹیرین ایشوز ہمیں دے دیے ہیں, ہمارے علاقے ایشو دے دیے ہیں, آئل کا مسئلہ بنا دیا, کسی کا جو ہے وہ ڈفرینٹ ایشوز میں ہمیں انہوں نے انگیج کیا ہوا ہے. مسلمان سے لڑایا جا رہا ہے, مسلمان کو قتل کرنے کے لیے استعمال ہو رہا ہے. تو میری یہ ہے کہ اب وقت آ گیا ہے, میری پریڈکشن ہے کہ 2027 سے پہلے جو انٹرنیشنل لینڈسکیپ ہے وہ ٹوٹل چینج ہونے والا ہے. بہت خوب. یاسین جویا صاحب, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے بڑی خوبصورت باتیں کی اور ریئلسٹک ہو کے ہمارے ساتھ گفتگو کی, اور ان پوائنٹس کو ریز کیا, ان چیزوں کی طرف توجہ دلائی جس سے پاکستان بہتر ہو سکتا ہے, پاکستان کا امیج بہتر ہو سکتا ہے, اکانومی بہتر ہو سکتی ہے, ہم اچھے انسان کے طور پر اپنی دنیا کو دکھا سکتے ہیں کہ ہم بہت اچھے ہیں. ناظرین, آپ نے گفتگو سنی جناب یاسین جویا صاحب کی. ہم اگلے پروگرام میں پھر کسی اور مہمان کے ساتھ, خوبصورت شخصیت کے ساتھ حاضر ہوں گے. ہمیں اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.